پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے تاریخی ماخذ کے 5 نکات میں سے پہلا نکات مادی ماخذ کے متعلق معلومات حاصل کر چکے۔ اب ہم لوگ اس ویڈیو میں تاریخی ماخذ کا دوسرا نکات تحریری ماخذ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ تحریری ماخذ۔ تحریری ماخذ سے مراد لکھنے کے ذرائع۔ پتھر کے زمانے کے انسان نے اپنی زندگی میں پیش آنے والے کئی واقعات اور جذبات کو تصویر کے ذریعے ظاہر کیا تھا۔ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد انسان کو لکھنے کا فن آیا۔ ابتدا میں یعنی شروعات میں انسان کسی بات کو تحریر میں لانے کے لیے علامتوں اور نشانیوں کا استعمال کرتا تھا۔ پھر ہزاروں سال گزرنے کے بعد ان علامتوں اور نشانیوں سے رسم الخط وجود میں آیا۔ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ۔ ابتدائی زمانے میں شکستہ برتنوں کے ٹکڑے، شکستہ یعنی ٹوٹے ہوئے، کچی اینٹیں، درخت کی چھال، بھوج پتر جیسی اشیاء کو بیاض کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ بھوج پتر جو ہوتا ہے وہ ایک درخت کی چھال سے بنایا جاتا ہے۔ یہ درخت کشمیر میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کی اشیاء پر کسی نوکدار چیز سے تحریر کندہ کی جاتی تھی۔ بچوں، کندہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی نوکدار چیز سے کسی دوسری چیز پر کرید کرید کر لکھنا۔ پھر انسان کا تجربہ اور علم جیسے جیسے بڑھتا گیا، اسی کے ساتھ ہی انسان مختلف طریقوں سے لکھنا شروع کر دیا۔ کئی حکمرانوں یعنی بادشاہوں نے اپنے فرمان، مقدمے کے فیصلے، وقف نامے پتھر یا تانبے کی تختیوں پر کندہ کروائے تھے۔ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد ادب کی کئی قسمیں وجود میں آئی۔ مذہبی سماجی نوعیت کی کتابیں، ڈرامے، نظمیں، سفر نامے اور سائنسی موضوعات پر مضامین لکھے جانے لگے، جس کے مطالعے سے یعنی کہ پڑھنے سے اس زمانے کی تاریخ کو سمجھنے میں مدد ملی۔ اسی سارے ادبی سرمایہ کو تحریری ماخذ کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، تحریری ماخذ میں مندروں کی دیواریں، غاروں کی دیواریں، پتھروں کی سیلیں، تانبے کی تختیاں، برتن، کچی اینٹیں، تاڑ کے پتے، بھوج پتر وغیرہ تحریری ماخذات کی مثالیں ہیں اور ان پر تحریریں کندہ کی جاتی تھی۔